ہیلیلویا۔ یہاں کی جو کنونشن انتظامیہ ہے ان کے لیے بھی خداوند کا شکر ہو، بہت اچھی آپ نے بات۔ لیکن زیادہ مبارک کون ہے؟ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اس لیے آپ یہاں پر خدا کا کلام سننے کے لیے آئے ہیں، آپ مبارک لوگ ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہم نے متی کی انجیل کے اندر کلیسیا متعارف کرا دی تھی، پہلی دفعہ کلیسیا کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا، لیکن اگر کلیسیا کو سمجھنا ہے کیا ہے کلیسیا، وجود کیا ہے اس کا، اس کی بناوٹ کیا ہے، ہیل کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے کہ پھر اس کے اندر سے کلام نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ خاندان، معاشرے اور کلیسیا میں عزت پاتا ہے۔ اس خط میں کلیسیا کے لیے کیا کیا کچھ کیا، دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے کلیسیا اس خط کے اندر۔ آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا نے کلیسیا کے لیے کیا کیا کچھ کیا تھا، تو آپ پہلے 3 چیپٹر پڑھیں اور چلے گئے آسمان پر۔ اس نے کہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے، اب اردو میں بتانے لگا اس کو، اس نے کہا کہ میں نے نیا عہد نامہ حفظ کر لیا ہے، اب میرے اندر سے کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی انجیل چلا دے، بائبل چلا دے، جو کچھ کر لے، لیکن میرے دل سے اس کو نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ میں نے حفظ کر لیا۔ آج کے ہم بھی حفظ کرنے سے کوئی ہمارے دل سے اس کو نہیں نکال سکے گا۔ ہم شکر کرتے ہیں خداوند کا، جس میں ہے چال چلن، چلو چلنا وغیرہ، اس میں بھی ایک دفعہ آیا ہے داناؤں کی مانند چلو۔ یہ اس کا انتہائی امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی اس کو سمجھنے سے پہلے اس آیت کو سال تھا، اور اس کلیسیا کے اندر یہ ایمانداروں کی جماعت ہے، اور یہ خط بھی راست بازوں کو لکھا گیا ہے، تو گنہگاروں کو نہیں لکھا گیا، کلیسیا کو لکھا گیا۔ اور اتنی نازک صورتحال کلیسیا کی، ہماری بھی ساٹھے بھی دے تھے مسیحی بنگالی بابا، شان مسیح بابا، اور انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں صاحب چکر دینے کے لیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ان کے پاس مسیح کا نام تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسیحی کلیسیا ہے تو کلیسیا دنیا کے اندر ہوتی، کیا ہونا چاہیے تھا؟ کلیسیا تھی، اس کا یہی حال تھا۔ اور پھر اس کلیسیا کو ایک میسج ملا۔ میسج کیا تھا؟ کہ وقت کو غنیمت جانے، کیونکہ دن برے ہیں۔ ایک بڑے برے دن ہیں۔ آئیے پہلے پڑھتے ہیں اپنی جو آیت ہے، آئیے بے سر نکالیے افسیوں 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن کے خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ ہیلیلویا۔ خوشبو کی مانند خدا کے سامنے نظر کرو، یہ شراب کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیے پولس رسول نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو شراب میں متوالے نہ بنو، بلکہ کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے۔ تو پھر شراب سے جو سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے، جو نشہ ہوتا ہے، وہ شراب کا نہیں ہونا چاہیے، کس کا ہونا چاہیے؟ بلکہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اور واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ ہوتے جاؤ یہ کنٹینیوس ٹینس ہے، اس کا مطلب ایک دفعہ نہیں، خالی بھرنا۔ خالی بھرنا اس کے لیے یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے پلیرو۔ پلیرو کا مطلب یہ ہے ایک کیا کرنا چاہیے؟ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور پھر کیا کرو؟ یہ جب یہ والا نشہ ہوگا، جب یہ والی سیٹسفیکشن ہوگی، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تھامے رہو۔ ہیلیلویا۔ یہ ہے اب پولس رسول اس طرف لے کر آیا، پورا ٹیکسٹ اب بتا رہا ہے کہ ان ساری باتوں کے لیے ہمیں وقت کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ برا دن ہے، اس برے دن میں وقت کو غنیمت جان کر شراب نہیں پینی،
متوالے نہیں. کئی لوگ کیا دیتے ہیں کہ وہ جی ایک پینا نہیں چاہیے کہ متوالے نہ ہو. میں تو حیران ہوتا ہوں, اپنے مسیحی لوگ ہوتے ہیں, ہم شانتی نگر میں تھے, کنوینشن ختم ہوئی تو ہم باہر نکلے تو ایک لڑکا, جوان لڑکا, وہ روتا اندر داخل ہوا, اس کے منہ سے یہاں سے دانتوں سے خون نکل رہا تھا. تو ہم بھی سین میں تھے, ہم نے کہا ہم نے اس کو گلے لگایا, ہم نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اج مسیح دے نام تے بڑی کٹ پئی جے, باہر سانو جڑے دوسری قوم دے لوگ نے انہوں نے بڑا مینوں کٹیا. ہم اس کی ہمدردی میں جبیاں پائیاں, ہم اسے مل رہے ہیں, اس کو شاید کچھ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو اسپتال لے کے جا, اور پیچھے وہ سارے آ گئے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے اس نے شراب پی ہوئی ہے, سونگے اس کا منہ, یہ ہماری لڑکیوں کو چھیڑ کے آیا ہے, ہم نے اس کی خوب کٹ لگائی ہے. یہ ہمارے مسیحی کا حال. اور وہ وہاں میں کہہ رہا تھا مسیحی کی خاطر بڑی زیادہ کٹ کھا دی. میں نے کہا وہ کہڑا مسیح ہے جدی کا تو کٹ کھا کے آئے. یاد رکھیں کہ یہ جو نشہ ہے, یہ جو شراب ہے, یہ بدچلنی پیدا کرتی ہے, لیکن روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو غنیمت لفظ ہے, جس پر پاسٹر آصف کلیم صاحب نے بڑا زور دیا کہ یہ والی آیت, یہ اس پر ضرور خدا کا کلام اس آیت کے حوالے سے سنایا جائے. تو آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے, غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو, نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو, اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. تو غنیمت کے معنی پھر کیا ہے؟ اس کے بہت سے ترجمے ہیں. تو آج مجھے اور آپ کو اس ورڈ کی سمجھ آ جائے, زندگی بھر ہماری نسلیں انجوائے کریں, ہماری نسلیں برکت پا جائیں گی, انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں یہ جو وقت میں دیا گیا وقت ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. نادانوں کی مانند چلنے سے مراد ہے کہ بلند و بالا اگر آپ کو کوئی رتبہ ملا ہے, اس سطح سے نیچے آ کر دنیاوی لوگوں کا کردار اپنا لینا, یہ نادانوں کی طرح چلنے کا مطلب ہے. کلیسیا کو پھر کیا پیغام ملا؟ ابھی آپ نے پڑھا کہ وقت کو غنیمت جانا. Do recognize the delivering, rescue, saving, given, precious time. یہ بڑے لفظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں, لیکن جو یونانی ترجمے سے جو انگلش میں ترجمہ ہوا اس آیت کا, غنیمت کے لیے جو لفظ انگلش کا استعمال ہوا ہے, آپ کو شاید اس کی اچھی طرح سمجھ آئے, وہ ہے redeeming time. اور redeeming time کا مطلب ہے چھڑانے والا, اور پھر چھڑانے والا, آزاد کرنے والا. اس نے جہان کی گندگی سے, گناہوں سے ہمیں آزاد کیا ہے. ہم اب چھڑائے ہوئے کہلاتے ہیں, redeeming people ہم کہلاتے ہیں. اور پھر اب کلیسیا کو کیا کہا گیا؟ آپ پہلے 3 بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریڈیمر, ریڈیمنگ قوم, ریڈیمنگ پیپل, اور اب چھڑائے ہوئے لوگوں کے ساتھ اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارے پاس جو وقت ہے جس میں تمہیں توبہ کرنی ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ٹائم میں ایک بڑی بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان اپنے وقت کو نہیں پہچانا. ایسا وقت, سنیے ذرا یہ غنیمت وقت کیا ہے. ایسا وقت جس کو ہم برے وقت سے چھڑا کر عمدہ اور قابل قدر وقت اپنے لیے بنا دیتے ہیں. کہ شکر گزار وقت, کنائتی وقت. کہتے نہیں ہیں کہ یار تو کہتے ہیں کہ جو چیز دی ہو تو کہہ رہے اس کو غنیمت جان گئی. کیا مطلب اس کا؟ کہ شکر کر, جو کچھ مل گیا نا اس کو غنیمت جان. اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر کر اس کا جو تجھے مل گیا. ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشکلات میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں پہلے دعا کرنی چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں بیماری کے بعد, ہم دعا کرتے ہیں طوفانوں کے بعد, ہم دعا کرتے ہیں مشکلات کے بعد. کیا کبھی غور کیا کہ بیماری ہمیں اس سے
کلام کہتا ہے اس سے پہلے دعا کرنی چاہیے. کیا اگر کسی کو ٹیوبرکلوسس ہو جاتی ہے, اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے بعد دعا کرے؟ بھئی دنیا کے اندر پھر رہا ہے, کسی بھی وقت لگ سکتا ہے. ہمیں اس کے لیے اپنی دعاؤں میں کہنا چاہیے, اے خداوند مجھے کینسر کی تکلیف سے بچا, اے خداوند مجھے ٹیوبرکلوسس سے بچا, مجھے فلاں فلاں بیماریوں سے خداوند بچا. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. آئیے دعا کرنے بعد سے, اور پھر اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, کئی ٹی وی پہ ادھر ادھر بہت جگہوں پہ جانا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ دعا ان بیماریوں سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ وقت جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہوتا ہے اس وقت کو وقت غنیمت کہتے ہیں. سادہ سا سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو بڑی ڈیفینیشن عجیب سادہ سی بات یہ ہے, پر اس رسول نے اس کو بڑا اچھا کلیئر کیا کہ وقت غنیمت کیا ہے. دوسرا کرنتھیوں 12 واپس کی 10 آیت میں لکھا ہے, جب میں کمزور ہوتا ہوں, اب بولیے آگے, تو اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. ایک کمزوری کے اور زور آور ہونے کے جو درمیان کا وقفہ ہے, that is called redeeming time. کہ جیسے کمزوری آ جاتی ہے, راست باز کو سمجھ آ جاتی ہے, اب مجھے اپنی دعا کو بڑھانا ہے, اب رفاقت کو بڑھانا ہے, اب روح اس کے ساتھ فیلوشپ کو بڑھانا ہے, زیادہ وقت خداوند کے ساتھ گزارنا ہے. جیسے کمزوری آتی ہے, وقت غنیمت شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ایک دم سے دوبارہ سے اسٹیبلش ہو جاتا, دوبارہ سے قابو میں آ جاتا, دوبارہ سے اپنی زندگی کو درست کرتے ہیں. کمزور ہونے پر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اب میں نے کون سا وقت گزارنا ہے خداوند کے ساتھ. یہ وقت یاد بھی کروایا جاتا ہے خداوند کی طرف سے, اور پھر یہ وقت آستر کو یاد کروایا گیا تھا. اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خاندان سمیت ہو جائے گی. آج بے شمار خاندانوں سمیت ہلاکت ہے جنہوں نے اپنے وقت غنیمت کو نہیں جانا. اس نے پھر کیا جانا, اس نے وقت غنیمت کا استعمال کیا. 3 روزے رکھے تھے, کلے بھی نہیں, اپنی سہیلیوں کے ساتھ. ان کو کہا روزے میں ٹھہرنا ہے, اور روزے میں بادشاہ کے پاس نہیں جایا جا سکتا تھا. اس نے کہا جاؤں گی, روزے میں ہی جاؤں گی, روزے میں ہی گئی ہے وہاں پر. آگے عرصہ اس نے بڑھا دیا, اور اس کا جو کام تھا ایسا حل ہوا کہ اس نے شیطانی قوت کو بادشاہ کے تخت کے سامنے لا کر شکست دی. ایسا ہی ہوگا پھر جو وقت غنیمت کو جانا ہوگا. اور لے آئی اس کو بہو, کہتا یہ میں مجھے بتا تیرا کیا مسئلہ ہے. اس نے نعمان کو اس کو بھی جو تھا حمان کو, اس کو بھی وہاں پر انوائٹ کر لیا. آ گیا وہ بڑا ٹہلتا اب وقت غنیمت گزارا ہوا تھا, اس نے خداوند کے ساتھ گزارا تھا. اب وہ آیا, اس کا کیا تھا, مجھے بھی اتنا ہی پروٹوکول ملے گا جتنا یہ مجھے تو ملکہ نے بلا لیا ہوا ہے. بڑے شان و شوکت سے آیا. اس نے کہا یہی ہے وہ جس نے میری قوم کے خلاف پریم تیار کیا ہے, اور اس کے لیے اس نے ایک سولی بنائی ہے. اس نے کہا اس پر کسی کو لٹکا دو. اس نے شیطان کو اس نے بادشاہ کے تخت کے سامنے لا کر شکست دی ہے. ایسا ہی ہوگا جب وقت غنیمت آپ نے گزارا ہوگا. اس کے ساتھ میں آپ کو 3 کیٹیگری کے لوگ بتاؤں گا. لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. وقت غنیمت کو جاننے والے عمدہ لوگ, پریشس پیپل, اور ان کے چند کاموں کا میں ذکر کروں گا. کاش کے یہ 3 قسم کے لوگ ان کے کاموں میں ہم بھی شامل ہوں. پہلی قسم سنیے, وقت کو غنیمت جاننے والے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. They fulfill the will of God. پہلا کام جو کرتے ہیں, آئیے نکالتے ہیں اعمال کی کتاب نکالیے میرے ساتھ, اور اس کا 13واں باب, اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب, دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے. چنانچہ اس کی 35ویں آیت, چنانچہ وہ ایک مزمور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے دے گا. کیونکہ داؤد تو, بڑے غور سے سنیے, داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا. ہیلیلویا. کون سا وقت ہے؟ اپنا وقت, given time.
یہ وقت غنیمت ہر کسی کو ملتا ہے. یہ ریڈیمنگ ٹائم ہر کسی کو دیا جاتا ہے, ملتا ہے اس کو, جو اس نے بہت سے خراب وقت میں سے نکال لیا ہوتا ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ داؤد کے لیے جو وقت تھا, اپنے وقت میں کیا کیا اس نے؟ خدا کی مرضی کا تابع دار رہا. اور کہاں مل گیا جا کے؟ اپنے باپ دادا. اس کا مطلب یہ ہے اپنے لوگ اپنے لوگوں میں جا کے ملتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم ایسا وقت خداوند کے ساتھ گزاریں گے, اس میں تابع داری آ جائے گی. اپنے وقت میں تابع داری کریں گے تو اپنے لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. اور میں نے ان کو کہا, مجھے یاد آ گئی یہ بات ہے تو ریلیونٹ, میں نے کہا بھائی صاحب آپ توبہ کر لیں, آپ آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. مجھے کہنے لگا میرا تو واقعی کو نہیں ہونا, میرے تو سارے دوست جا رہے ہیں, تو میں تو اتنے جانا چاہیے جتنے میرے سگریٹ پینے والے, جتنے شراب پینے والے, میں آپ کی لڑ جانا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو وقت غنیمت کا ہی نہیں پتا کہ وہ ہے کون سا ٹائم ہے جو ہم نے گزارنا ہے. اور تابع دار رہنا یہ پہلی بات ہے, خدا کی مرضی کو پورا کرنا. خدا کی مرضی کیا ہے؟ تابع داری. سبت کو پاک ماننا, یہ تابع داری ہے. کیا مانتے ہیں اتوار کو؟ دیکھیں 6 دن اور 22 گھنٹے ایک طرف ہیں اور 2 گھنٹے ایک طرف ہوتے ہیں. اور جب ہم گھر تو بدکاری اس کے اندر ہے, باقی اس کی ختم ہوگی. کیونکہ دن برے ہیں, پاک رہن. اور پیدائش 39واں باب پڑھ کے دیکھ لیں, وہ کئی دن کہتا ہے خدا کی 7 آنکھیں ہیں جو زمین پر پھرتی ہیں اور بڑی آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنا چاہتا ہے. میراث ایک سوداگر جس کا ذکر متی 13واں باب 45ویں آیت میں لکھا ہے, وہ موتیوں, عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا. اور جب اس کو ایک عمدہ موتی مل گیا, اس نے کہا وقت غنیمت آ گیا, اب میرا ٹائم آ گیا. کلام کہتا ہے اس نے کا وارث ہونا ضرور ہے, مجھے آسمان پر جانا ہے. پھر کوئی ڈیلے نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. اسی وقت وہ جو وقت ہے وہ آپ کے لیے غنیمت کا وقت ہے. کئی لوگ اس غنیمت کے وقت کو کھو دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, پہلی بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, وقت کو غنیمت جاننے والے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. کاش ہم بھی جانیں, جیسے جیسے خدا کی مرضی کو پورا کریں گے, ہم وہ قیمتی وقت خداوند کے ساتھ گزاریں گے, خداوند پر لگائیں. ہوشیاری سے برتاؤ کرو. پھر ایک دفعہ سنیے, کلسیوں 4 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے, وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں سے ہوشیاری سے برتاؤ کرو. اور باہر والے کون ہیں؟ کیا میرے گھر میں باہر والے ہیں؟ باہر والے کون ہیں؟ جو دوسری قومیں ہیں, جو ہمارے ارد گرد اور بے شمار قومیں ہیں جو چلتی پھرتی اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اور اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ہمیں ان کو مسیح کی بشارت دینا. اس غنیمت وقت کے ساتھ اس کے اندر ایک اور ورڈ چھپا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں قیمت. یہ اس غنیمت کے اندر ہے, یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب جب وقت کو سوچتے ہیں کہ یہ غیر قوموں کے لیے ہے, یہ بشارت کا وقت ہے, پھر کرنی شروع کریں. اور یاد رکھیں کہ خداوند کی وقت پر بڑی نظر ہوتی ہے. اور اس کو دریا کے اس پار آنا تھا. وہ نشتر میڈیکل کالج میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, محمد حسین اس کا نام. اور وہ چاہتا تھا, اس نے جمعیت کا لیڈر تھا, بڑی اس نے فائرنگ کی ہوئی تھی, بڑے اس نے اس طرح کے کام کیے ہوئے تھے, اور اس کے آرڈرز ہو گئے کہ اس کو شوٹ کر دیا جائے. اس نے فیصلہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر. باقی آیت کٹ گئی ہوئی تھی, وہ اتنی کو لکھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے ہلاک نہ ہوں, یہ بھی سمجھ آ گئی. ہمیشہ کی زندگی میں زندگی کی بھی سمجھ آ گئی, لیکن یہ ہمیشہ کیا ہے؟ وہ تو ہل گیا, پڑھا لکھا تھا. اور وہ چیئرمین نے کہا, چیئرمین کے پاس جا کے اس نے کہا کہ نام چینج. اس نے کہا ڈگری لے کے آؤ. اس نے کہا ڈگری لے کے آؤ. یہ کیا بات ہے ڈگری لے کے آؤ؟ جب کوئی اس مذہب سے ادھر آتا ہے
तो आप कहते डिग्री लेके आओ, और जब इधर से उधर जाता है कोई, यानी कोई इशारत का काम कर दिया उसकी जिंदगी के अंदर, याद रखिए कलाम अपना काम खूब करता है, खुदावन का कलाम कभी रायगा नहीं चाहता। याद रखिए वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। हालेलुया। और फिर उनके लिए खुदावन ने फिर वार्निंग हाउसेस रखे हुए हैं। एक वार्निंग हाउस उसने मछली का पेट उसके लिए रखा हुआ था। आज इतने वार्निंग हाउसेस हैं, जब अब तो गनीमत नहीं जानते, खुदावन ने बीमारी रखी हुई है, खुदावन ने कैंसर रखा हुआ है। कैंसर वाहिद बीमारी ऐसी है जो खुदावन खुद लगाता है। ये मिस्र की बीमारी है, जड़ों का फोड़ा है, जिनको समझ आ जाती है। हमारे मुल्तान में 3 लोगों ने शिफा पाई है जब उनको मुकाशवा मिल गया था कि ये मिस्र की बीमारी है, हमारे गुनाहों के सबब से है, तौबा करने की जरूरत है। याद रखिए इस बात को कि जब मौका गंवा देते हैं फिर खुदा वार्निंग हाउस के अंदर रखकर सिखाता है। तो आज वक्त गनीमत, शायद आज का दिन आपके लिए वक्त गनीमत हो, कितना आपके लिए अहम हो। हमें मसीह की गवाही देनी चाहिए, यीशु मसीह की निजात पर कुदरत की गवाही के बड़े मौके में तैयार रहना चाहिए, बाहर के लोगों को बिशारत देने के लिए। और अगर कहीं मौका मिलता है, बस में बैठे, मैंने एक दफा बस में देखा, एक मेरे अगली सीट पे बैठा हुआ था, वो मसीही था, वो मुल्तान का रहने वाला, उसका नाम था कामरान मसीह। अब उसकी शक्ल देने का मौका उसने गंवा दिया। मैं इसके सरोज साहब को याद करता हूँ, वो जहां कहीं बैठते थे ना, बैठते ही काम खुदावंद ने उसकी जिंदगी किया। और ये भी कहा कि वक्त और बेवक्त, वक्त में वक्त क्या होता है, ये वक्त और बेवक्त के जो दरमियान का वक्त है ना, ये आपका वक्त गनीमत के ला एक दरमियान का हिस्सा है, वो आपका वक्त गनीमत। काश के हम याद रखें इस बात को। अगर बेवक्त कहीं जाना पड़ता है तो मुबशरों के लिए, पास्टर्स के लिए एक वक्त गनीमत होता है कि हम दूसरों को जाकर बिशारत देनी शुरू करें। इसके बाद तीसरी बात मैं बताने लगा हूं, और ये आखिरी है, वक्त गनीमत को जानने वाले तौबा करते हैं। yes. They repent knowing redeeming time. अमाल 16वां बाब 19वीं से 34वीं आयत में एक इतना खूबसूरत मौका ढूंढा, और वो दुआ और हमको सुना के गीत गा रहे हैं। एक भूचाल आ गया, मेरा ख्याल दुनिया का वाहिद वो भूचाल था जिसमें कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, बिल्डिंग हिल गई, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया, सब कुछ ठीक था। ऐसा भूचाल आ गया उनके उस टाइम की वजह से। और फिर आगे लिखा है कि उसने लिखा उसी घड़ी उसने कहा मैं क्या करूं, पहले उनको मार रहा था, अब कह रहा साहिबो सर मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। तो उसने कहा तौबा कर, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अब उसके पास टाइम आ गया, अब उसका वक्त गनीमत शुरू हो गया। लिखा है उसी घड़ी, उधर आधी रात का वक्त है, अब लिखा है उसी घड़ी, लिखा उसी घड़ी उसने क्या किया, अपने खानदान समेत उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आगे लिखा है लोग बच्चों को मसीह के पास ले आए ताकि उन पर हाथ रखे। इसके बाद एक और वाक्य है, वो है ज़कई। ज़कई छोटा इसका कद है, और मसीह को देखने का वक्त इसके पास आ गया। इसने वक्त को गनीमत जाना, निजात आ गई, तौबा भी सच्ची, इतनी सच्ची तौबा, इतना अनोखा इसका इकरार कि लिखा है आधा माल मैं गरीबों को देता हूँ। इसका वक्त गनीमत क्या था, वक्त गनीमत था कि इसका दिल था आज मैं मसीह को जरूर देखूंगा। छत पर उस पे गुलर के दरख्त पर चढ़ा और मसीह को इसने देखा, और लिखा है कि वो आज मसीह खुदावंद ने क्या कहा कि आज इस घर में आज उसका कौन सा टाइम था पता नहीं, सारे शागिर्द वहां पर हैं और यीशु ने वहां पर आना है, कुंडी लगा के वो बैठे हुए हैं, लेकिन तुम तो देख कर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाया है। और याद रखें इस बात को कि उसने अपना वक्त जो कीमती वक्त था वो गंवा दिया था। सारे कहते यकीन भी नहीं करता सी, और जब तक मैं उंगली डाल के नहीं देखूंगा मैं यकीन नहीं करूंगा। एक गल्ला जो थे कोनी सी। आज भी बरकतों के लिए चर्च के अंदर बड़े ही मौके होते हैं,
रूह कुछ आया था, हजूरी आई होती है, लेकिन हम वहां पर एब्सेंट होते, हम वहां पर नहीं हो, तेरी आंखों से छिप गई है। किस दिन में? इसी दिन में। गौर कीजिए, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर देंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे। शायद आज आपके लिए ये वक्त गनीमत है, और फिर ये ऐसा वक्त है जब आप सोच सकते हैं कि ये वक्त है जिसमें आप इसको गनीमत जानने वाले क्या करते हैं? फिर इसको गनीमत जानने वाले तौबा करते हैं। तो पहली बात क्या है, बड़े गौर से सुनिए, अब मैं बंद करने लगा हूं। पहली बात ये कि इसको गनीमत जानने वाले वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। और दूसरी बात क्या है, तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, तो आज सिर्फ खड़ा भी ना हो, सिर्फ मुझे हाथ दिखाए, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया। कोई अगर यहाँ पर ऐसा है तो अपना मुझे हाथ दिखा सकता है। मैं उसको खड़ा होने के लिए भी नहीं कहूंगा, ऊंचा हाथ दिखाइए मुझे और मैं आपके लिए दुआ करने को। शाबाश, आप अपने हाथ। खुदावंद हमने 4 कार्य की है। खुदावंद खुदा ये बहन खुदावंद इनको छू ले, इनका खुदावंद वक्त गनीमत, उसको ये जाने खुदावंद कि ये तौबा का वक्त है, ये बिशारत का वक्त है। खुदावंद इस बात को अच्छी तरह ये जान ले खुदावंद, ये इनका वक्त है। और अपने वक्त में खुदावंद ये रहते हैं, दूसरी कौमों के लोग रहते हैं खुदावंद, हम उनके लिए बरकत मांगते हैं खुदावंद। जो हमारे खुदावंद इस इलाके में मुसलमान भाई हैं, उनको हम बरकत देते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद हम मसीहों के लिए बरकत मांगते हैं, अपने इस इलाके के नौजवान यीशु के नाम से खुदावंद इस इलाके के अंदर आए। खुदावंद हमारे नौजवान खुदावंद तुझे कबूल करें, अपनी जवानी के अयाम तेरे ताबे करें, और खुदावंद इस वक्त को गनीमत जाने जो जवानी का वक्त खुदावंद तुमको दिया गया है, इसमें खुदावंद अपनी जवानी तेरे ताबे करें। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद इसके